پاکستان کے تعلیمی نظام پر اکثر بات ہوتی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی اصل خرابیاں ہیں کیا؟ آج ہم فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ان ساختی خامیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے مستقبل پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ایک عدد پر نظر ڈالتے ہیں۔ 2,26,00,000۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ پاکستان میں ان بچوں کی تعداد ہے جو اسکول جا ہی نہیں پاتے۔ سوچا جائے تو یہ ایک قومی بحران کی کہانی کا پہلا باب ہے۔ اب اس عدد کو ذرا آسان کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسکول جانے کی عمر کے آدھے سے بھی زیادہ بچے سسٹم سے باہر ہیں، اور جو قریباً 2 کروڑ بچے اسکول جا بھی رہے ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہے، 52% سرکاری اسکولوں میں اور 48% پرائیویٹ میں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ تعلیم کے مواقع سب کے لیے ایک جیسے بالکل نہیں ہیں۔ تو یہ جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بس مسئلے کا اوپری حصہ ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ اس بحران کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ چلیں اس تفصیل میں ہم انہی بنیادی وجوہات کو کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ٹھہریں، اس سے پہلے کہ ہم خامیوں کی بات کریں، ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تعلیمی نظام یا ایجوکیشن سسٹم تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف کلاس میں پڑھنا پڑھانا ہے یا اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہے؟ دیکھیں، سیکھنے کا عمل یعنی لرننگ اور نظام یعنی سسٹم، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ سسٹم وہ پورا کا پورا ڈھانچہ ہے جو تعلیم کو ممکن بناتا ہے۔ اس میں نیشنل پالیسی سے لے کر آخر میں ملنے والے سرٹیفکیٹ تک سب کچھ آ جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسئلوں کی اصل جڑ ہی یہی ڈھانچہ ہے۔ تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے حکومت پالیسی بناتی ہے، پھر اس پالیسی پر اسکول اور بورڈ جیسے ادارے قائم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نصاب اور کتابیں تیار کی جاتی ہیں، پھر ٹیچرز کی بھرتی اور ٹریننگ کا مرحلہ آتا ہے، پھر امتحانات ہوتے ہیں، اور آخر میں سرٹیفیکیشن۔ یہ سارے مرحلے ایک لڑی کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس نظام کی بنیاد پر۔ اس کی جڑیں کہاں ہیں؟ اصل میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی 9 آبادیاتی دور میں، یعنی انگریزوں کے زمانے میں، اور شاید اس کی سب سے بڑی خامی ہی یہی ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ ایک نظر ڈالیں تو انگریزوں نے برصغیر پر کوئی 182 سال حکومت کی، اور اسی عرصے میں انہوں نے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے یہاں انتظامی اور تعلیمی ڈھانچے بنائے، اور ہوا یہ کہ آزادی کے بعد ہم نے انہی ڈھانچوں کو جوں کا تیوں بغیر کسی بڑی تبدیلی کے اپنا لیا۔ یہاں ایک بہت دلچسپ چیز سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، انگریزوں کے آنے سے پہلے برصغیر عالمی معیشت کا لگ بھگ 24% تھا، 1/4۔ یہاں کے اپنے مقامی نظام اعلیٰ درجے کے تھے، لیکن انگریزوں کا مقصد عوام کی فلاح و بہبود نہیں تھی۔ ان کا اصل ہدف تو یہاں کے وسائل کا استحصال کرنا اور اپنا سیاسی کنٹرول قائم رکھنا تھا۔ اور یہ بات اس اقتباس سے بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ پرانے نظام اس لیے تبدیل کیے گئے تاکہ ان کی حکومت چلتی رہے اور ان کا قبضہ برقرار رہے۔ تو مطلب صاف ہے، نظام عوام کو طاقتور بنانے کے لیے نہیں بلکہ حکمرانی کو مستحکم کرنے کے لیے بنائے گئے، اور یہی وہ بنیادی خرابی ہے جو وراثت میں ملی اور آج تک ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی تاریخی بات، لیکن اس بنیاد کا آج کے طلبہ پر، ان کی سوچ پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نظام ہماری شناخت کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ سسٹم ایک ایسی نسل تیار کر رہا ہے جو اپنی ثقافتی اور قومی شناخت سے ہی دور ہو رہی ہے۔ یہ نظام نہ تو ان میں آزادی اور خودداری کا جذبہ پیدا کر پا رہا ہے، نہ انہیں اپنے نظریے سے جوڑ رہا ہے، اور نہ ہی انہیں کوئی قومی مقصد دے پا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں موجودہ دور کی سب سے بڑی ساختی خرابی کی، ایک ایسی خرابی جو ہمارے معاشرے کو اندر ہی اندر سے تقسیم کر رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایک نہیں بلکہ 3 بالکل الگ الگ اور غیر مساوی تعلیمی نظام ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ ایک طرف ہیں دینی مدارس، دوسری طرف ہے سرکاری میٹرک/ایف اے سسٹم، اور تیسری طرف ہے ایلیٹ طبقے کے لیے O/A لیولز کا نظام۔ اب یہاں دیکھیے، یہ تینوں نظام الگ الگ ذہنیت کے لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ مدارس سے نکلنے والوں کی توجہ مذہب پر ہوتی ہے، میٹرک ایف اے سسٹم سے پڑھنے والے زیادہ تر ملکی جابز کے لیے ورک فورس کا حصہ بنتے ہیں، اور OA لیولز والا سسٹم ایک ایسی ایلیٹ تیار کر رہا ہے جو گلوبل مارکیٹ کے لیے ہے۔ نتیجہ ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں ہم آہنگی ہی نہیں ہے، کیونکہ جب 3 الگ نظاموں سے پڑھے ہوئے لوگوں کی ترجیحات ہی 3 الگ الگ ہوں گی تو قومی یکجہتی کیسے پیدا ہوگی؟ اصل میں یہی تقسیم معاشرتی انتشار کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو اب آخر میں آئیے ان عملی مسائل پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو ان گہری ساختی خامیوں کی وجہ سے روزمرہ کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں۔
اور عملی سطح پر مسائل کی فہرست تو بہت لمبی ہے۔ سب سے پہلے تو نظام کا کوئی بنیادی تعلیمی فلسفہ ہی نہیں ہے، پھر باہر سے آنے والی درسی کتب مثلاً آکسفورڈ کی ہماری ثقافتی اقدار سے میل نہیں کھاتیں۔ پرائیویٹائزیشن کی پالیسیوں نے تعلیم کو نقصان پہنچایا ہے، اسے ایک بزنس بنا دیا ہے، اور استادوں کی بھرتی اور ان کی ٹریننگ کا عمل وہ بھی ناقص ہے۔ تو ہم اس آخری سوال پر آ کر رکتے ہیں، ایک قوم اور 3 نظام۔ ذرا سوچئے، کیا اس طرح کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ پورا تجزیہ ہمارے ذہنوں میں چھوڑ جاتا ہے۔